إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یقیناً صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے یعنی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو خوشی سے کوئی بھلائی کرے تو بلا شبہ اللہ بڑا قدردان و خوب جاننے والا ہے. یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان ان کو خوب جانتا ہے. اس کا تعلق اعمال حج سے. آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرتا ہے. تو ان کو شعائر اللہ میں شمار کیا گیا. یہ سب یادگاریں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی. صفا اور مروہ کے بارے میں یہ بات پہلے بھی شاید آئی ہے کہ حضرت حاجرہ جب وہاں اس جگہ پر جو بالکل بے آب و گیا اور بغیر پانی اور بغیر کسی ضرورت کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے بغیر تھی وہ جگہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پانی تھا نہیں. حضرت حاجرہ پریشان ہوئی کہ دو پہاڑیاں سامنے تھیں. تو پہاڑی پر ایک پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، چاروں طرف دیکھتی تھیں کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوسری پہاڑی کی طرف جاتی تھیں. اور درمیان میں جب نشیبی علاقہ آتا تھا جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے تو تیز دوڑتی تھی کہ جلدی سے بس نظر بھی ان پر رہے، اور پھر وہ دوسری پہاڑی پر چڑھتی تھی مروہ پر.
اور چاروں طرف نگاہ ڈالتی تھی پانی مل جائے، چکر لگاتی رہی۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں مارتے تھے، پیاس کی شدت تھی، اللہ نے انتظام کیا اور وہیں سے چشمہ زمزم جاری ہوا۔ یہ وہی دونوں پہاڑی ہیں، اللہ نے ان کے اس دوڑنے کو قبول کر لیا، ایسا قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے تمام حاجیوں پر لازم کر دیا گیا کہ ان کی یاد میں وہ دوڑا کریں، جیسے وہ دوڑی تھی اسی طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ضروری ہے۔ اصطلاح میں امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے، امام شافعی کے ہاں فرض ہے، لیکن سب کے ہاں ضروری ہے۔ ان کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا گیا، اور شعائر شعیرہ کی جمع، اور شعیرہ کہتے ہیں اس خاص علامت کو، جیسے سمبل ہوتا ہے کسی چیز کا، کہ وہ پہچان بن جائے۔ جو چیزیں اللہ کے احکامات کی پہچان بن جائیں اور ان سے اللہ کی نسبت، اللہ سے تعلق حاصل ہو، ان کو شعائر کہتے ہیں۔ مسجدیں شعائر ہیں، یہ نماز بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی بندگی کا ایک اعلیٰ مظہر ہے، اور ظاہر ہے کہ بیت اللہ تو اعلیٰ ترین شعائر میں سے ہے، اور یہ سب بیت اللہ سے متعلق چیزیں، یہ صفا اور مروہ، اور بھی شاعر میں سے ہیں اللہ کے۔ اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کی سعی کرے، طواف کرے۔ طواف میں چکر لگانا، اس کو بیت اللہ کا چکر لگایا جائے، اس کو اصطلاح میں طواف کہا جاتا ہے، اور صفا و مروہ کا چکر لگایا جائے تو اس کو سعی عام طور سے کہتے ہیں۔ اور سعی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آدمی دوڑتا بھی ہے، بیچ میں ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ اس میں وہ دوڑتا ہے، وہ بھی حضرت حاجرہ کی یادگار میں دوڑتا ہے، وہ بھی دوڑی تھی وہاں۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کوئی حرج نہیں کہ ان کی سعی کی جائے، تو خیال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سعی تو واجب ہے، فرض ہے، تو اب یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حرج نہیں؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ضرور سعی کریں۔ قصہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک وہ تھا، ان کا ایک میتھولوجی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے وہ، ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایک بت انہوں نے صفا پر رکھ دیا اور ایک بت مروہ پہ رکھ دیا۔ اب جو یہ سعی کرتے تھے تو صفا مروہ کی تو کم اور بتوں کی سعی زیادہ ہوتی تھی۔ پہلے ایک بت کو جا کے چومتے چاٹتے تھے، پھر جا کے دوسرے بت کو چومتے چاٹتے تھے، پھر چکر لگاتے تھے، گویا کہ کھلا شرک ہو رہا۔ تو جب مسلمانوں کو توحید کی تعلیم دی گئی اور دیکھا مسلمانوں نے کہ وہ اس طرح سعی کرتے ہیں، تو خیال پیدا ہوا کہ سعی تو مناسب نہیں، یہ تو گویا کہ مظاہر شرک میں سے ہے، اس کا اللہ کی بندگی سے کیا تعلق؟ اس پر یہ آیت اتری کہ ان کی سعی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، تم اس کو مت سوچو کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کی سعی تمہارے لیے ضروری ہے۔ ہاں جو بت تھے وہ ہٹا دیے گئے، اور ظاہر ہے جب بت ہٹا دیے گئے تو وہ مسئلہ بھی نہیں رہا کہ شرک کی طرف میلان محسوس کیا جائے یا اس کا کوئی اظہار ہو۔ اب یہ حکم ہے کہ سعی کی جائے، صفا اور مروہ کی، آدمی حج کرے یا عمرہ کرے۔ ظاہر حج عمرہ میں فرق ہے، حج تو بہت بڑی چیز اور بڑے مجاہدے کی چیز، اس کو عورتوں کا جہاد کہا گیا، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے جو 4 بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج، اور جو بھی حج کر سکتا ہو اس پر حج فرض، مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، اس کے اندر طاقت ہو، پیسہ ہو، استطاعت ہو تو حج کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اور یہ ایسے اہم ترین ارکان میں ہے کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی پہ حج فرض ہے اور وہ حج پھر نہیں کرتا تو وہ اللہ کو پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، 4 بنیادی فرائض میں سے۔ اور چھوٹا جو حج ہے وہ عمرہ ہے،
بڑا جو حج ہے اس میں طواف بھی ہے اور سعی بھی ہے اور مینا بھی جانا ہے اور عرفات تو فرض ہے، قیام عرفات، اور مزدلفہ بھی جانا ہے اور مینا میں بھی رہنا ہے، طواف زیارت فرض ہے۔ یہ جو بڑا حج ہے یہ مجاہدہ ہی مجاہدہ، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے آپ۔ اچھا لوگ بھی عجیب ہیں، بعضوں نے لکھ دیا کہ حج سے سالانہ کانفرنس، کوئی پوچھے بھی ہے کانفرنس میں ایک جگہ بیٹھنے کا نظام بنایا جاتا ہے یا اس میں دوڑ بھاگ ہوتی؟ موقع ہی نہیں کہیں رہنے کا، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں۔ یہ تو بندگی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، فنائیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ آدمی اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، کفن بردوش ہو کر دو بے سری چادریں ایسا ڈال لیتا ہے جیسے کوئی کفن باندھ لے۔ بس اب کیا ہے، وہ ہے اور اس کا مولا، اور یہ بندگی کے مظاہر ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو حج ایک طرح کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، عورتوں کا جہاد ہے، اور اس سے پہلے آیتیں جو گزری ہیں ان آیتوں میں صبر کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، اس کے معن بعد حج کے خاص ایک منصب کا تذکرہ ہے، خاص عمل حج کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بڑی مناسبت ہے کہ اس میں بھی بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ حج کے اعمال صبر چاہتے ہیں، جیسے جہاد صبر چاہتا ہے، آزمائشیں صبر چاہتی ہیں۔ تو یہ حج بھی کوئی کھیل نہیں ہے، تفریح نہیں ہے۔ لوگ اس کو بھی تفریح بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں چاہیے، لاکھ سہولتیں اختیار کریں، لیکن حج ایسا عمل ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پر اللہ کے یہاں بڑا اجر بھی رکھا گیا۔ تو فرمایا فمن حج البیت اذ اعتمر، جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، سعی کرے، اور جو خوشی سے کوئی بھلائی کرے تو بلا شبہ اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب یہاں پر تطوع نفل کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو پہلو ہے وہ آدمی کی اپنی چاہت کا ہے، اپنی رغبت کا ہے، وہ خوشی خوشی کوئی عمل کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو خوشی خوشی جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر بھی ہے اور علیم بھی، یعنی قدردان ہے۔ اعمال کو وہ خوب اچھی طرح سے تولتا ہے، اور تول کر پورا پورا دیتا ہے، کمی نہیں کرتا، بھر بھر کے دیتا ہے، پوری قدردانی کے ساتھ۔ یہ شکر کا جو لفظ ہے جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو احسان ماننے کے لیے آتا ہے۔ شکر کے معنی احسان ماننا، اور ہم نے کل بھی بات کہی تھی کہ شکر کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ لیکن جب شکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا قدردانی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور قبول فرماتا ہے ان اعمال کو جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور خوشی خوشی کرتا ہے۔ کوئی عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ اور پھر دوسری صفت یہاں فرمائی علیم کی، خوب جاننے والا ہے۔ خوب جاننے والے کا کیا مطلب؟ یعنی تمہارے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، اور تمہارے کاموں کو بھی خوب جانتا ہے، تم کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ پھر یہ تمہاری نیت کیا ہے، نیت تمہاری صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب تم اگر صحیح نیت کے ساتھ صحیح کام کر رہے ہو تو اللہ پورا بدلہ ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اب پھر یہ تذکرہ انہی اہل کتاب کا ہے جن میں خاص طور سے یہودی مراد ہیں، اور یہ کام عیسائی بھی کرتے تھے، وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہودیوں کا یہ کام تھا۔ فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں صاف صاف بیان کر دیا ہے،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ کام تھا یہودیوں کا کہ وہ ہر چیز چھپاتے تھے۔ تورات میں ساری چیزیں بتا دی گئی، اور پھر بعد میں انجیل اتری، اس میں بھی بہت سے حقائق کھول دیے گئے۔ اب اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، بینات کا اور ہدیٰ کا۔ بینات کھلی ہوئی نشانیوں کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ اس میں کہا گیا، پیشین گوئی کی گئی آخری نبی کے بارے میں، آخری کتاب کے بارے میں، یہاں تک کہ مدینے کے بارے میں ان کی کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے وہ کس شہر میں آئیں گے، اور اس شہر کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں کے کھجوروں کے باغات کا تذکرہ۔ تو یہ ساری نشانیاں کھلی نشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو چھپا دیا۔ تو بینات سے مراد تو یہ کھلی نشانیاں جو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق تھیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہلے بھی آ چکا۔ وہ پہچانتے ہیں وہ آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کہاں سے پہچانتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں جو وضاحت و صراحت تھی اس سے پہچانتے ہیں۔ اور دوسرے جو بات یہاں کہی گئی جس کو چھپاتے تھے وہ ہدیٰ ہے، اور ہدیٰ کہتے ہیں اس راستے کو جو منزل تک پہنچائے، اور مراد یہاں پر احکام شریعت ہیں۔ تورات میں بھی جو احکام شریعت تھے ان کو بھی چھپاتے تھے، مطلب کہ تھے وہ اس پہ عمل کرتے تھے، اور جہاں ان کو کہیں زد پڑتی ہوئی نظر آتی تھی ان احکامات کو چھپاتے تھے۔ اور یہ بھی طریقہ ان کا تھا، ان کے کوئی بڑا آدمی کوئی غلطی کرے تو اس کی سزا معمولی، اور چھوٹا آدمی چوری کرے یا کوئی غلطی کرے تو اس کو بڑی سخت سزائیں دیتے تھے، حالانکہ کتاب میں سب لکھا ہوا ساری چیزیں موجود تھیں، کس جرم کی کیا سزا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ کوئی بڑا آدمی کرے بڑے خاندان کا تو معمولی سزا، اور چھوٹے خاندان کا کرے تو بڑی سزا، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن وہ وہاں ان چیزوں کو چھپاتے تھے۔ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کسی نے ان میں سے زنا کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ رجم، اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کا حکم ہے، اور وہ تمہاری کتاب میں بھی ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا، کتاب لائی گئی تو جب جہاں وہ حکم تھا انہوں نے وہاں پر انگلی رکھ دی، چھپانے کی حد یہاں تک۔ لیکن بعض یہودی علماء جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے کہا نہیں، تو موجود ہے یہ حکم، صحیح فرماتے ہیں۔ اس طرح کو تماشے کرتے تھے، اور اوپر اور پہلے بھی اور آگے بھی کثرت سے ایسی آیتیں آئیں گی کہ دنیا کی خاطر وہ دین بیچتے تھے، مطلب کا فتویٰ دیتے تھے، پیسے 1000 روپے دو تو یہ فتویٰ دیں گے، 10,000 دے دو دوسرا دے دیں گے۔ یہ ساری ان کی بیماریاں تھیں، اور کیوں بیان کی جا رہی؟ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ خطرہ ہے کہ اس امت میں بھی بیماریاں پیدا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا بِحَذْوٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، یہ سب آتا ہے روایتوں میں کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، اور خاص طور سے بنو اسرائیل کا بعض جگہ تذکرہ بھی، انہوں نے جو جو غلطیاں کی ہیں، جو جو شرارتیں کی ہیں، تم وہ ساری غلطیاں اور ساری شرارتیں ضرور کرو۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا بڑے پیمانے پہ کیا، اس امت کے افراد کریں گے، بعض علاقوں میں بعض لوگ کریں گے، یہ نہیں ہوگا پوری امت ان خرافات میں مبتلا ہو جائے، یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ میرے امت میں ایک طبقہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کچھ لوگوں کو باقی رکھیں گے جو صحیح بات بتائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری قوم غلط راستے پہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے اتارا، اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ سب ختم ہو جائے۔ لیکن وہ ساری جو شرارتیں ہیں جو بنو اسرائیل کر چکے وہ اس امت کے لوگ بھی کریں گے۔ تو جو بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ تم چھپاتے ہو،
نشانیوں کو چھپاتے ہو، حق بات کو چھپاتے ہو، شریعت کے احکامات کو چھپاتے ہو، تو یہ سارے کام ہیں جو اس امت کے بعض لوگ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں ایسے نام نہاد علماء کہنا مشکل ہے، بس وہی دیکھتے ہیں پیسہ کہاں ملے گا، فائدہ کہاں سے ہوگا، اور کوئی بڑا مالدار سیٹ آ جائے، مالدار آ جائے، کوئی فتویٰ پوچھے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس فتوے میں خوش ہوگا وہ فتویٰ دیں گے، ایسا ملے گا۔ اور بیچارہ کوئی غریب آ جائے تو زیادہ غور بھی نہیں کریں گے، ایسا فتویٰ دیں گے کہ بیچارہ مارا جائے۔ ارے غور کرو، شریعت کیا کہتی ہے وہ دیکھو، اور شریعت کے مطابق فتویٰ دو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے اعلیٰ خاندان کا ہو، چاہے معمولی خاندان کا ہو، کوئی ہو، اس سے تمہیں کیا بحث۔ اللہ نے شریعت سب کے لیے اتاری ہے اور سب کے لیے برابر احکامات دیے، کوئی فرق۔ لیکن یہ طریقہ تھا بنو اسرائیل کا، یہودیوں کا، اور وہ طریقہ اس امت میں بھی بعض لوگوں نے اختیار کیا، اسی لیے اس پر سخت بات فرمائی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کو بیان کر چکے کتاب میں، لوگوں کے لیے کھول چکے، اس کے بعد چھپاتے ہیں، سزا کیا ہے اس کی؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض اس میں یہ آیتوں میں صراحت ہے، آگے ہوا صراحت آ ہی رہی ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کون لعنت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ اللہ لعنت کرتا ہے، ان پر پھٹکار کرتا ہے، ان کو اپنی رحمت، لعنت کے معنی کیا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور فرشتے اللہ کے اور تمام لوگ ایسے لوگوں کے لیے لعنت کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتے، بد دعا کرتے ہیں، ان پر پھٹکار بھیجتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ یہ جرم کوئی معمولی جرم ہے۔ ایک جرم ہے آدمی سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اور ایک جرم یہ ہے کہ وہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، دونوں میں فرق۔ یہ جرم ایسا ہے کہ مثل بغاوت کے، جیسے کوئی قانون کے ساتھ کھلواڑ کرے، کسی ملک کا کوئی قانون ہو اور قانون کو نہ مانے آدمی اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرے تو اس کی سزا تو پھانسی ہے، اس کا مذاق اڑائے قانون کا۔ تو شریعت میں کوئی اگر تبدیلی کرتا ہے، کمی زیادتی کرتا ہے، احکامات کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے جبکہ ساری باتیں کھلی کھلی اس کے سامنے موجود ہیں، وہ جانتا ہے، تو یہ تو کھلواڑ ہے، ایک بغاوت ہے۔ تو یہ جو جرم ہے یہ معمولی جرم نہیں، اسی لیے فرمایا کہ خدا کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ ہاں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اور حالات ٹھیک کر لیے اور جو چیزیں چھپائی تھیں وہ کھول دیں، بیان کر دیں، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت قبول کرنے والا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں توبہ کے ساتھ دو باتیں مزید کہی گئیں، اصلحوا وبین، یہ توبہ کی شرائط میں سے۔ آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، تو اللہ کو پسند ہے، لیکن اس میں سچائی ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گناہ کی نیت زباں پہ جاری، الہی توبہ الہی توبہ، یہ کون سی توبہ؟ زبان پہ توبہ اور دل میں یہ خیال ہے کہ موقع جیسے ہی ملے گا گناہ کروں گا۔ گناہ کی نیت اور زبان پہ جاری الہی توبہ الہی توبہ، یہ کون سی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے پہلے مرحلے میں اس گناہ کو چھوڑ دے۔ سب سے بڑا جزء اعظم ندامت ہے، پھر یہ کہ گناہ چھوڑ دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ طے کرے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تین شرائط ہیں توبہ کی۔
اور اگر غلطی حقوق العباد سے متعلق ہے تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق ادا کرے یا حق معاف کرائے. جب تک حق ادا نہیں کرے گا، معاف نہیں کرائے گا، لاکھ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہاں جو بات فرمائی اس میں یہی اصلح توبہ کرتے ہیں اور اپنا حال درست کر لیتے ہیں. وبینوا، اور جو غلطی کر رہے تھے کتمان حق کی، اس غلطی سے توبہ کر کے ساری حق کی باتیں واضح کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. یعنی جو غلطی ہو رہی تھی اس غلطی کو فوراً بدل دیتے ہیں. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ غلطی آدمی چھوڑ کر صحیح چیز کو اختیار کر لے. اگر وہ غلطی کرتا جا رہا ہے، غلطی نہیں چھوڑتا اور صحیح چیز کو نہیں اختیار کرتا، وہ توبہ نہیں، ڈھکوسلا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. توبہ کی شرط ہے کہ آدمی طے کرے کہ اب یہ گناہ ہم کو نہیں کرنا. توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی. وہ تو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن اگر پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو مایوس نہیں، پھر توبہ کر. نیت اصل ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ پھر گناہ نہ ہو. بعض لوگوں نے بات لکھی ہے کہ اب اگر دوبارہ وہ گناہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ قبولیت توبہ کی بڑی علامت ہے. قبولیت توبہ کی بہت بڑی علامت ہے. جس گناہ سے توبہ کی اس نے، پھر اس نے وہ گناہ نہیں کیا تو اس بات کی علامت ہے کہ توبہ قبول ہو. اور اگر دوبارہ گناہ کیا تو خطرہ ہے کہ توبہ نہیں قبول ہوئی. اب پھر توبہ کرے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، ہو سکتا ہے توبہ قبول ہو جائے. پھر اگر دوبارہ غلطی کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ معاملہ گڑبڑ، پھر توبہ کرے. توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا. معلوم یغرغر، جب تک کہ سکرات طاری نہ ہو جائیں، موت نہ آنے لگے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. یا جب تک قیامت نہ آ جائے اور سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکل آئے. علامات قیامت میں بڑی علامت کہ سورج مغرب سے نکلے، تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. تو دیکھ لیا اس نے، سکرات کا عالم طاری ہوا، دوسرے عالم سے رابطہ شروع ہو گیا، اب اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن سکرات سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی. 100 مرتبہ اس نے غلطی کی، 100 مرتبہ اس نے توبہ کی، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دی، توبہ کر لی اس نے، اور اسی حال میں مر گیا. اللہ سب گناہ معاف کر دے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو ایسا کرم ہے، یہاں تک قرآن مجید میں کئی جگہ آیا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تو ان کی ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس سے بڑھ کر کیا کرم. آدمی غلطی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی دے رہا ہے. اس نے جو توبہ کی، اس توبہ نے اس کی غلطی کو نیکی بنا دی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بلائے گا قیامت میں اور اس کی غلطیاں گنوائے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ. اب وہ سمجھ لے گا کہ سوائے ہلاکت کیا کچھ نہیں. ساری غلطیاں گنا دی جائیں، سارے گناہ اس کے گنائے جائیں. اور اللہ کا کرم دیکھیے، وہ کہے گا کہ تو نے ساری غلطیاں کی تھی نا، اے اللہ میں تو بڑا مجرم ہوں. سب تو فرمائے گا میں نے ان ساری غلطیوں کے بدلے تجھے نیکیاں عطا فرما دی. وہ بے قابو ہو جائے گا خوشی میں، اور کہے گا یا اللہ ایک غلطی تو رہ گئی، تو نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ اس کی بھی نیکی ملے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت خوشی میں باہر آ گئے، آپ ہنسنے لگے. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے اور بے بہانہ بھی دے دیتی ہے، وہ کرم ہے ان کے. تیرے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر، اس سے کیا عزت تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. آدمی اگر ذرا بھی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہے، نادم ہے، تائب ہے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو یہ یہاں پر شرط لگائی. ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، اپنا حال درست کر لیں، اور جو چھپا چھپا کے انہوں نے دھوکہ دیا ہے ان چیزوں کو کھول دیں، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ہم ان کی توبہ قبول کریں گے. اور ہم تو بہت توبہ قبول کرنے والے، انتہائی رحم کرنے والے. رحیم کا جو لفظ ہے نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا.
इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, यकीनन जिन्होंने इनकार किया और इनकार की हालत में मर गए तो ये वो लोग हैं कि उन पर अल्लाह की लानत और फरिश्तों की भी और तमाम लोगों की, उसी में वो हमेशा रहेंगे। यानी जो लोग तौबा करके और सही रास्ते पर आ गए उनको तो अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन जिन लोगों ने हद धर्मी तय कर ली है, इनकार तय कर लिया है और इसी हालत में वो मर गए और तौबा की तौफीक उनको नहीं हुई, कुफ्र की हालत में मरे, तो अल्लाह की फिटकार है उन पर। और अल्लाह की फिटकार और लोग मलाइका की फिटकार और लोगों की फिटकार, उसके बाद कहाँ ठिकाना है उनका सिवाय जहन्नम के। और फरमाया कि वही वो हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा, हमेशा उसी जहन्नम में उनको रहना पड़ेगा। अगर कुफ्र की हालत में मरे हैं तो उनके लिए खुलूद फिन्नार है। और ये उम्मत का मसलक है, जमहूर उम्मत का, अहले सुन्नत का, कि कुफ्र की हालत में अगर दुनिया से कोई जाता है तो वो मुखल्लद होगा, जहन्नम में हमेशा रहेगा, उसको कभी भी निकाला नहीं जाए। कुफ्र और शिर्क ऐसी गंदी चीज़ें हैं, अल्लाह की बगावत है ये, अल्लाह से बगावत है ये, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए अल्लाह इसको माफ़ नहीं करता, और बाकी जो चाहे माफ़ कर दे। बड़े बड़े गुनाह करता है आदमी, तौबा करता है, अल्लाह माफ़ फरमा देता है। छोटे मोटे गुनाहों को तो अल्लाह मियाँ वुज़ू से नमाज से माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन शिर्क और कुफ्र ऐसी चीज़ें हैं कि इनको अल्लाह माफ़ नहीं करता जब तक कि आदमी ईमान के अंदर दाखिल ना हो जाए, कुफ्र शिर्क से तौबा ना करे। ला युख़फ़फ़ अन्हुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, वहाँ पहुँचने के बाद जहन्नम में ना उनका अज़ाब हल्का किया जाएगा और पहले ना उनको मोहलत मिलेगी, उनको मोहलत नहीं मिलेगी। वहाँ ये कहेंगे, इसका जिक्र आता है कुरान मजीद में भी, ए अल्लाह एक मौका दे दे, हमें एतराफ़ है हमसे गलती हो गई, ए अल्लाह एक मौका दे दे, हम अब अगर दुनिया में भेज दिए जाएं हमेशा हम सही काम करेंगे, तुझे राज़ी करेंगे, कभी हमसे गलती नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे बस हो गया, इम्तिहान एक मरतबा होता है, बार बार नहीं होता। ये दुनिया अल्लाह ने इम्तिहान का घर बनाया है, इम्तिहान चल रहा है, दोबारा इम्तिहान, यहाँ ज़िमनी इम्तिहान होता होगा मदरसों में, यहाँ कोई ज़िमनी इम्तिहान नहीं, एक इम्तिहान है। जो कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया, जो नाकाम हुआ वो गया हाथ से। वला हुम युनज़रून, उनको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, और तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, उस रहमान और रहीम के अलावा कोई माबूद नहीं। अब ये एक बुनियादी और उसूली बात बयान की जा रही है यहाँ। अब तक का जो तज़किरा था यहूदियों का, अहले किताब का, नसारा का भी उसमें शामिल था, मुश्रिकों का तज़किरा था, अहले ईमान का तज़किरा था, मुनाफिकों का तज़किरा था, उनके मुख्तलिफ अहवाल का बयान था। अब एक उसूली बात यहाँ बयान की जा रही है और वो सब के लिए है कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, और तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है और उस रहमान और रहीम के अलावा कोई माबूद नहीं। ये तौहीद का बुनियादी अक़ीदा है जो हमें पिलाया जा रहा है, पेवस्त किया जा रहा है दिलो दिमाग में कि इसको अच्छी तरह समझ लो। एक माबूद है, एक इलाह है, और उसके अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं, कोई पूजे जाने के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ना किसी के आगे सर झुकाया जाएगा, ना किसी से दुआएं की जाएंगी, ना किसी से मन्नतें मांगी जाएंगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह तरीके में बता दी गई कि वो तन्हा एक है। किसी तरह का भी अगर कोई शिर्क करता है तो इसके मनाफी, छोटे से छोटा शैआ के अल्फाज आए हैं वहाँ जहाँ जहाँ शिर्क का तज़किरा है। ज़रा भी शिर्क करता है कोई, किसी चीज़ को भी शरीक करता है, ये शिर्क है। अल्लाह शिर्क गवारा नहीं करता। अल्लाह का इनकार किसी हैसियत से करता है कि किसी सिफत का इनकार करता है, कुफ्र है। अल्लाह कुफ्र को कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह के नबी का इनकार करता है, कुफ्र है। अल्लाह कुफ्र को कभी माफ़ नहीं करता। जो मुसल्लमात दीन हैं, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में नुसूस हतमिया में है, उनका इनकार करता है, नुसूस क़तइया का, ये भी कुफ्र की दर्जे की चीज़ है और अल्लाह कुफ्र माफ़ नहीं करता। तो फरमाया कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा तो एक ही माबूद, और उसी माबूद ने तुम्हें ज़िंदगी का रास्ता दिया, तुम्हारे लिए अंबिया भेजे, तुम्हारे लिए किताबें उतारी,
ताकि तुम उस पर अमल करो और नजात का रास्ता अपने लिए तलाश करो। अब उससे कोई हटता है तो अपने ईमान का सौदा करता है। मजीद यहाँ जो बात कही गई है, हुवा अर्रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, उस रहमान और रहीम के अलावा कोई माबूद नहीं। खासतौर से इन दो सिफतों का तस्करा किया गया है, जो इंतहाई रहम करने वाला आखिरी दर्जे में, एक तरफ रहमत की वसाअत मुराद है और एक तरफ रहमत की गहराई मुराद है। कैसी कैसी रहमतों की शक्लें अल्लाह की तरफ से कल क़यामत में जन्नत में अहले ईमान को हासिल होंगी, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह की तरफ से मिलेंगी। तो ये दो सिफतों को जो बयान किया गया है, सच्ची बात यह है कि सारी दुनिया में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, जो अल्लाह को किसी न किसी हैसियत से मानते हैं, अपने अपने नाम देते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई लॉर्ड कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, लेकिन उन सब के अंदर जो एक चीज छुपी हुई है वो ये है कि वो तो बड़ा जलाल वाला और बड़ा गोया के बस हर वक्त सख्ती करने वाला, गोया बड़ा लठ उसके हाथ में है। उनके यहाँ रहमत का और शफकत का अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कोई गोया के तसव्वुर ही नहीं। उनके यहाँ जो कुदरत का तसव्वुर है वो यही है कि बस वो पूरे जलाल के साथ बैठा हुआ है और किसी को बख्शने के लिए तैयार है, किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं, सबको सजा देने पर आमादा है। हाँ, अंबिया आ रहे हैं, औलिया आ रहे हैं, सिफारिशें कर रहे हैं और उनकी सिफारिशों पर कभी किसी का काम बन गया तो बन गया। अल्लाह ताला खुद उसके अंदर कोई रहमत का गोया कि मादा ही नहीं। ये आम तसव्वुर दूसरे मज़ाहिब का है, तो समझते हैं कि माफ़ी है ही नहीं। ये ईसाइयों का ये अकीदा रहा है कि कोई जो इंसान गुनाह करता है कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कफ़ारा दे दिया, वो भेंट चढ़ गए सारी उम्मत की तरफ से। अब उम्मत जो गुनाह कर रही है वो तो माफ़ ना होते, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से माफ़ हो जाएंगे। न ये सही न वो सही, अल्लाह खुद माफ़ करता अगर बंदा माफ़ी चाहता। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे कफ़ारा बन गए कि अब जो चाहो करो, कोई मसला ही नहीं। इंतहाई गलत तसव्वुर, मुशरिकाना तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इन सारी कौमों का हाल यही। वो गोया कि बस इस पर बैठा हुआ है तय किए हुए कि सबको बस जहन्नम में भेजना है। ये इस्लाम जो कहता है बिल्कुल मुख्तलिफ। यहूदियों का हाल यही था, यहूदी भी यही कहते थे कि आदमी अपने गुनाह में लगा है और वो उनका अकीदा गोया कि बल्कि इनका जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्टों का भी अकीदा अल्लाह की जो सिफत आदल है वो सिफत आदल मुकम्मल जब ही होगी जब बदला दे दिया जाए। गुनाह किसी ने किया है, जब तक कि उस गुनाह की सज़ा नहीं होगी तो अल्लाह की सिफत अदालत का ज़ुहूर कैसे होगा। इस तरह के तसव्वुरात थे उनके। तो उसकी अल्लाह की रहमत, बंदों के साथ मेहरबानी और तौबा कबूल करना, इन सारी चीज़ों को उन्होंने पसे पूछ डाल दिया था। इसलिए बार बार अल्लाह की सिफत रहमत का जिक्र कुरान मजीद में आपको मिलेगा। इसमें नफ़ी है उन लोगों की जो किस तरह के तसव्वुरात रखते हैं। इसलिए यहाँ भी बात कही गई, एक तो यकीन करो कि तन्हा एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और बड़ा रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। ऐसा नहीं कि वो जलाल ही जलाल है, उस जलाल के साथ वो बैठा है और सबको भस्म करने के लिए तैयार है, सबको जलाने के लिए तैयार है। वो तो इंतहाई रहीम अपने बंदों पर। हदीस में आता है कि अल्लाह ने मोहब्बत के 100 हिस्से किए और एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में भेजा, जिसके नतीजे में माँ मोहब्बत करती है, बाप मोहब्बत करता है, भाई मोहब्बत करता है, और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने लिए रखे। 99 हिस्से अल्लाह ने अपने लिए रखे। अगर ना होते और 99 हिस्से, तो यह सारी दुनिया में जो फसाद हो रहा है उसके बाद क्या दुनिया बाकी रहती। अल्लाह ने ढील दी है दुनिया में, जो चाहो करो। हाँ, वहाँ बख्शा नहीं जाएगा, पता चलेगा अगर तुमने यहाँ पर तौबा नहीं की, लेकिन रहमत उसकी मेहरबानी के मामूली मामूली बहानों से मग़फ़िरत कर देता है। हाँ, शिर्क और कुफ्र है तो अलग चीज़, वो तो बगावत है। अल्लाह कुफ्र और शिर्क अगर नहीं है और गुनाह है तो अल्लाह ताला बहानों से माफ़ करता है। अलबत्ता ये बात कही जाती है कि बड़े गुनाह हैं तो उनकी तौबा शर्त है, और छोटे मोटे गुनाहों तो अल्लाह उम्मीद है अपनी रहमत से भी बख्शेगा। और बंदे ज़रा भी अगर नज़ामत अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो उसका
ضرور اظہار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔